نیوز کاسٹر صرف ایک نیوز کاسٹر نہیں ہوتا تھا بلکہ قوم کی آواز بن جایا کرتا تھا. اور پاکستان ٹیلی ویژن اس وقت کا واحد ٹیلی ویژن تھا جس کے اوپر پورے کا پورے لوگ بھروسہ کرتے تھے. ایک کریڈیبل قسم کی چیز ہوتی تھی، باعتماد باتیں ہوتی تھی. تو جناب اب آپ کو میں یاد دلاؤں گی بہت ایک باوقار سا متین سا چہرہ، سنجیدہ آواز، بہت خوبصورت لب و لہجہ. آج مجھے ملاقات کرانی ہے اسی شخصیت کے ساتھ. مجھے نہیں معلوم کتنے لوگوں نے بوجھا، بتائیے گا ضرور. جی ہاں، میرے ساتھ ہیں خالد حمید. السلام علیکم خالد. جی وعلیکم السلام. بڑا خوبصورت تعارف آپ نے کرا ہے، ماشاء اللہ. بس دیکھیں نا جناب، اب کتنے اشروں کا ساتھ ہے میرا آپ کا. بہت دیر آپ نے اور میں نے جگہ جگہ پہ اکٹھے کام کیا. تو آج میں نے سوچا کہ کتنا اچھا لگے گا کہ جب یہ ہم بات کریں کہ خالد، آپ کو یاد ہے خالد، آپ کو بھی لوگ کہتے ہوں گے جب بھی آپ ملتے ہیں لوگوں سے، کہ لوگ ہمیشہ کہتے تھے کہ جب سے ہوش سنبھالا خالد کو، آپ کو دیکھتے آئے ہیں. اب میں کئی دفعہ سوچتی تھی، میں بھی خالد کو یہی کہتی تھی کہ خالد جب سے میں نے ہوش سنبھالا آپ کو دیکھتی آئی ہوں. لیکن پھر خیال آتا تھا کہ اس وقت خالد بھی تو ہماری ہی عمر کے تھے نا. جب ہم نے ہوش بالکل سنبھالا صحیح. تھا تو اس وقت خالد نے بھی ہوش سنبھالا تھا. تو اس وجہ سے ایک ساتھ ساتھ جو چلتے ہوئے چلتے چلے آئے. تو یہ میں اپنے سننے والوں، ناظرین کو، دیکھنے والوں کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ اس وقت خالد بھی نے بھی ہوش سنبھالا تھا جب ہم نے ہوش سنبھال کے خالد کو دیکھا تھا. زمانہ تھا یہ بالکل 1970 کی دہائی کے اواخر اور 1980 کے عشرے کا. ٹھیک ہے خالد، ایسے ہی تھا نا کچھ. جی، بالکل بالکل بالکل. تو اس میں صرف نیوز کاسٹر جو ہوتا تھا وہ ایک وقار دیتا تھا، خبروں کو ایک وقار دیتا تھا. لوگ اس کو سنتے تھے اور اس پر بھروسہ کرتے تھے. ریڈیو پاکستان سے آپ نے آغاز کیا، پاکستان ٹیلی ویژن تک پہنچے، بعد میں امریکہ آئے، امریکہ سے وائس آف امریکہ تک کا سفر کیا، کوئی 20-22 سال وہاں پر کام کیا. یہ ایک ایسے نیوز براڈ کاسٹر کی داستان ہے جس نے وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کی، لیکن اپنی شائستگی اور اصولوں پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا. یہ میں اس لیے کہہ سکتی ہوں کہ میں نے ان سارے ادوار میں کسی نہ کسی جگہ پر خالد کے ساتھ کام کیا، اور وائس آف امریکہ کے آخری جو 20-22 سال ہے ہمارا، وہ اکٹھا ساتھ رہا اور خبروں میں خاص طور پر ساتھ رہا. تو بے شک. خالد بتائیے گا اپنے کیریئر کے وہ لمحات جو آپ کو سب سے زیادہ دل کے قریب لگتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں آغاز کروں آپ کی اس بات کا جواب دوں، ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں. جو آپ نے شروع میں بات کی کہ جی لوگ بے شمار مجھے بھی جو فیس بک پہ یا ویسے یوٹیوب پہ کمنٹس کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ جی ہم بچپن سے آپ کو دیکھ رہے ہیں، ہم بوڑھے ہو گئے، آپ ویسے ہی ہیں. اور میرے پہلے یہ ہوتا تھا کہ پہلے میرے والد دیکھا کرتے تھے، والدہ دیکھتی تھیں، پھر یہ ہوا کہ جی ہمارے دادا دیکھتے تھے، دادی دیکھتی تھی. تو وہ تو اس وہ طرح خالد لوگ جو ہے واقع اپنی اپنی ایج کا وہ بتاتے رہتے ہیں. تو مجھے اس پہ جی ایک بڑا واقعہ یاد آیا، بڑا دلچسپ. میں آپ سے شیئر جی کروں پہلے کہ ہمارا ٹی وی ایوارڈ کا ایک فنکشن ہو رہا تھا. تو اس سے ایوارڈ سے پہلے آپ کو پتہ ہے اسلام آباد میں ریہرسل بھی ہوتی ہے، تو سب لوگ جمع ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں. تو ایک ایوارڈ فنکشن سے پہلے میں اور مونا جو ہے ہم لوگ وہاں پہنچے. تو جی ہم نے دیکھا کہ ماشاءاللہ فنکاروں کا ایک ہجوم ہے، اور اس میں دور ہم نے دیکھا صوفے پہ بہت 3 بڑی قداور شخصیات بیٹھی ہیں. آ، اچھا اقبال بانو بیٹھی ہیں، اس کے ساتھ فریدہ خانم بیٹھی ہیں، اور بیچ میں میڈم نور جہاں بیٹھی. اچھا، تو وہ میں اور مونا ہم نے کہا، اقبال بانو کو تو میں جانتا تھا پہلے سے، وہ مجھے جانتی تھی. تو ہم لوگ ان کے پاس گئے، ہم نے سلام کیا. تو اقبال بانو نے تو خیر بڑے پیار سے جواب دیا، فریدہ خانم نے بھی سر ہلایا. تو میڈم نے مطلب دیکھا لیکن کوئی اتنا توجہ نہیں دی. تو اقبال اچھا بانو نے یہ بات محسوس کی کہ یہ کیا وجہ ہے کہ مطلب میڈم نے اس کو پہچانا نہیں ہے. تو وہ کہنے لگی، میڈم تسی اینو نہیں پہچانیا؟ تو وہ کہنے لگی کہ اچھا. پھر انہوں نے ذرا توجہ دی، مجھے شکل دیکھی، اور پھر کہنے لگی، اوے اینو تے بچپن تو دیکھ رہی ہیں. تو پھر وہ خود ہی ان کو یہ ہوا کہ یہ کہیں یہ بیچارہ محسوس نہ کرے کہ میں اتنا بوڑھا ہوں کہ یہ مجھے بچپن سے دیکھ رہی. کہنے لگی، میں جنوں بھی ملتی ہیں نا ادھر داڑیاں والے بڈھے بڈھے،
آ کے کہندے نے ہم آپ سے کو بچپن سے دیکھ رہے ہیں، بچپن سے دیکھ رہے ہیں. تو اسی کہنے لیے لگے میں نے کہ بھی کہا ہاں، کہنے لگے آج میں بھی سوچا کہ انہوں کہہ دیں ہم بچپن تو دیکھ رہے ہیں. یہ نہیں سوچتے، کہنے لگی کہ میں 13 سال کی تھی جب میں گانا شروع کیا تھا میں نے. تو دیٹس مجھے ٹو بچپن سے دیکھ رہے ہیں تو میں بھی تو بچہ تھی اس وقت. تو وہ وہی جو آپ کی بات کا جواب ہے کہ ہم نے بھی مطلب میں ریڈیو میں جب میں آیا ہوں تو میں 13 سال کا تھا، اور پھر اناؤنسر ہوئے 15 16 سال میں، 17 سال میں، اور اسی طرح جی پھر ٹی وی پہ چلے گئے تو وہی عمر تھی 17 18 سال کی. تو مجھے درست یاد ہے کہ میں بال کٹوا کے جب پہلی دفعہ آڈیشن دینے گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ کل آنا، کل آپ کو. وہ تو فاروقی صاحب نے مجھے بلایا، اور اچھا دوسرے دن میں بال کٹوا کے بڑا سیٹ ویٹ کر کے اپنا چہرہ میرا ذرا چھوٹا تھا، ظاہر ہے وہ بچپن تھا. تو وہ مجھے جب میں گیا تو فاروق صاحب کہنے لگے کہ یہ کیا کیا؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے یہ بال تمہارے کہاں گئے؟ تم نے تو بال نہیں کٹوا دیے سارے. میں نے کہا جی ہاں، میں نے سوچا کہ ذرا سیدھے ہو جائیں بال، بہت بڑے بڑے تھے. کہنے لگے اب میں تمہیں بھیجوں گا اسکرین پہ تو لوگ کہیں گے اس کا بستہ کدھر ہے. تو تو اب میں تمہیں نہیں ہے، اب تم جب تمہارے بال وال ٹھیک ہو جائیں، مونچھیں رکھو، کچھ کرو، تھوڑا سا میچیور ہو جاؤ، پھر آنا. تو اس چکر درست میں آپ یقین کریں کہ میرے 2 سال مجھے لیٹ ہو گیا میں. اور پھر میں 72 میں جب میں نے شروع کی خبریں، پہلے کامنٹری اور پھر اس کے بعد یہ موسم کا حال اور یہ اس قسم کے، پھر 5 منٹ کی خبریں. پھر وہ 5 منٹ کی خبریں پڑھتے پڑھتے تو ایک دن وہ اسلم اظہر نے دیکھا، زبیر علی نے دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ جی ان کو خبر نامے ملے. تو ان کو پسند آیا، تو وہاں سے پھر میرا خبروں کا سلسلہ شروع ہوا، خبر خبر نامے نامے کا کی. آغاز ہوا۔ جی. اچھا یہ تو بتائیے گا کہ آپ ہاں سوری بات کاٹی آپ کی، ہاں جی. نہیں نہیں، تو بس وہ یہ سلسلہ شروع ہوا. تو بہت سی چیزیں ہیں اس میں، آپ یہ ہے کہ جو آپ پوچھیں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا. اچھا چلیے یہ بتاتے ہیں، یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ کبھی بچپن میں جب آپ نے ریڈیو پاکستان شروع کیا، جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں 13 سال کی عمر تھی اس وقت، تو کیا اس وقت سوچا تھا کبھی کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ پاکستان کی معروف ترین آوازوں میں سے ایک ہوں گے، اور جہاں پر آپ جائیں گے لوگ آپ کو پہچانیں گے اور آپ کو اسی طرح دیکھ کے کہیں گے اور وہی کہیں گے کہ بچپن سے ہم دیکھتے چلے آئے؟ کبھی سوچا تھا ایسا؟ نہیں، بالکل نہیں سوچا تھا. اور بالکل صحیح. میں سچی بات یہ ہے کہ مجھے کوئی علم نہیں تھا براڈ کاسٹنگ کا، مائکروفون اور یہ. ایکچولی میں تقریری مقابلوں میں حصہ لیتا تھا، وہ بھی میرے ایک استاد تھے اردو کے، بہت ان کو میری اردو پسند آئی تھی. چونکہ میں گھر سے ماشاء اللہ تربیت تھی، میرے والد علی گڑھ سے یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ تھے. تو وہ لب و لہجہ، انداز، وہ میری والدہ کا بھی بڑا اچھا میٹھا انداز تھا. اور پھر جب اسکول میں تھا، اس کے ہیڈ ماسٹر بھی علی گڑھ یونیورسٹی کے ماسٹرز کیا ہوا تھا انہوں نے. تو یہ ساری مل کے مجھے ایک تہذیب اور ایک شائستگی، ایک اردو کا اتار چڑھاؤ لفظوں کا، وہ سب مجھے ان کو پسند آیا، میرے ٹیچر کو. تو مجھے تقریری مقابلوں میں انہوں نے سلیکٹ کر لیا. اچھا، اسی تقریری مقابلے میں ایک دفعہ پھر ریڈیو پاکستان سے دعوت نامہ آیا بچوں کے پروگرام میں. تو مستقبر آبادی آپ جانتی ہوں گی، تو وہ جی تھے بالکل. بھائی جان تھے، اور نرگس خان ایک ان کے ساتھ باجی تھیں. تو میں گیا وہاں پر. تو اس وقت آ، ایک تقریری مقابلہ ہوا. اس میں خیر میں نے انعام جیتا، اور وہ تقریر اچھی ہو گئی، ان کو پسند آئی. تو بھائی جان نے مجھے کہا کہ تمہاری آواز اچھی ہے اور بولتے بھی اچھا ہو، تو تم بچوں کے پروگرام میں کیوں نہیں آتے؟ میں نے کہا جی مجھے تو پتہ نہیں کہ کیا ہوتا ہے، کیسے. کہنے لگے نہیں، آ جاؤ آپ. تو خیر وہ میں چلا گیا. تو وہاں پہلی دفعہ مائکروفون کا سامنا ہوا، اور ہم نے بولنا شروع کر دیا. جو انہوں نے چیزیں دی وہ ہم سوال جواب کرتے رہے. وہاں سے آہستہ آہستہ یہ دیکھا کہ مائکروفون کیا ہوتا ہے، اس سے آواز کیسی جاتی ہے بچوں کے پروگرام میں، ہماری آواز کہاں تک پہنچتی. تو یہ ریڈیو سے میرا پہلا رابطہ تھا. اور اس کے بعد پھر میں جب ذرا میچور ہوا اور آواز بہتر ہوئی تو میں نے کوشش کی کہ میں اناؤنسر بن جاؤں. تو اناؤنسر کے لیے میں نے آڈیشن دیا، 2 3 دفعہ دیا. پہلے انہوں نے کہا نہیں، آپ یہ آواز تمہاری وہ پختگی نہیں ہے، نہ بچوں کی ہے نہ بڑوں کی ہے، تو بیچ میں ہے. تو خیر وہ ہم انتظار کرتے رہے، اور اس کے بعد جب انہوں نے اپروو کیا میرا
ऑडिशन, तो फिर मैं अनाउंसर हो गया। तो अनाउंसर जब हुआ तो फिर मुझे अंदाजा हुआ कि ये ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है। फिर हम हेडफोन लगाते थे, सुनते थे अपनी आवाज़ को, और जाके स्टूडियो में बैठते थे। और पिंडी वन का स्टेशन था जहाँ आपने भी काम किया है। तो बिल्कुल। बस वो फिर वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। तो मुझे बस ये उस वक़्त ये ख़्वाहिश हम लोगों की होती थी। मैं था, हुमायूँ बशीर थे और दूसरे हमारे साथी थे, कि हमारा जी, प्रोग्राम अच्छा, तो दुरुस्त। हमें लोग सुन रहे हैं तो वो खुश हो जाएँ, ख़त आ जाएँ और टेलीफ़ोन आ जाए। यही हमारा मतलब है, ये कहना चाहिए कि मेराज थी कि जितने ख़त ज़्यादा आपके आ गए तो आप पॉपुलर हैं। और जो हम सवाल-जवाब करते थे उसमें फिर वो कमर्शियल सर्विस एक होती थी। उसमें मुख्तलिफ़ जी, गानों के हम मौज़ूआत देते थे और वो लोग उनको सवाल-जवाब करते थे। तो बिल्कुल, इस तरह बिल्कुल। बहुत करते-करते दिलचस्प हाँ, वो रेडियो जी, का तो वो बहुत बस वो दिलचस्प दौर था। वहाँ से हुमायूँ बशीर की आपने जी, बात की, मेरे करीब थे। बहुत खूबसूरत आवाज़, बहुत खूबसूरत आवाज़ों में से हाँ, एक आवाज़ हुमायूँ बशीर की थी, नेशनल हुकअप पर चलने वाली आवाज़। पाकिस्तान के बिल्कुल, सारे बिल्कुल। रेडियो स्टेशंस उनकी आवाज़ को कैरी करते थे। तो बहुत जल्दी हुमायूँ बशीर चले गए। तो